حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شانیں، حضور کی مرتبے وہ بے شمار ہے، لیکن میں صرف ایک واقعہ اور اس کے بعد گفتگو ختم کروں گا۔ میں نے اللہ کے رسول کے صحابہ کو حضور سے والہانہ عشق کرتے دیکھا ہے، اور جب اللہ کے رسول کے صحابہ کے انداز کو جس طریقے سے دیکھا ہے وہ بڑا شاندار رہا ہے، اس کے انداز بڑے نرالے رہے ہیں۔ وہ جب اللہ کے رسول نے حج کے موقع پر میدان عرفات میں کہا تھا، اے میرے صحابہ آج کون سا دن ہے اور آج کون سا یوم ہے؟ 1,24,000 کم و بیش صحابہ میں تاریخ نکالے اور کھنگال کر دیکھ لے، کسی ایک صحابی کا جواب اور اف تک نہیں ہے اس کے بارے میں۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا آج یوم عرفہ ہے، اور پھر وہ جو صحابہ سے بعد میں پوچھا گیا، اے صحابہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ آج کون سا دن تھا؟ ان سے جب سوال ہوا تو جواب میں انہوں نے کہا تھا، اللہ کی قسم پتہ تھا کہ میدان عرفہ میں بیٹھے ہیں، اللہ کی قسم پتہ تھا کہ حج کرنے آئے ہیں، لیکن رسول اللہ کے مزاج کا پتہ نہیں تھا۔ اگر حضور اس وقت فرماتے کہ یہ حج نہیں رمضان ہے، احرام اتار کر روزہ رکھ دیتے۔ یہ اللہ کے رسول کے صحابہ کا انداز تھا۔ اور یہ تاریخ میں ایک شخصیت گزری، سراقہ ابن مالک۔ سراقہ ابن مالک کون تھا؟ وہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ پاک ہجرت کر رہے تھے تو سراقہ ابن مالک اس وقت موجود تھا، ایک مکے کے سردار کا غلام تھا۔ اور پھر وہ جب کفار مکہ نے اعلان کیا کہ حضور علیہ السلام جب چل پڑے تو کہا کہ جو آدمی حضور علیہ السلام کو گرفتار کر لے یا خدا نخواستہ شہید کر لے، نعوذ باللہ، تو وہ اس کو ہم 100 سرخ اونٹ انعام میں دیں گے۔ سرخ اونٹ اس وقت عرب کی مہنگی ترین سواری ہوتی تھی، اور جس طرح آج کل کسی بڑی کمپنی BMW یا مرسڈیز کی بات کر لے، وہ سراقہ ابن مالک اٹھ کھڑا ہوا اور کہا کہ میں یہ کام کروں گا۔ اور یہ جب روانہ ہوا، بات کو مختصر کرتا ہوں، اللہ کے رسول اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں تشریف لے جا رہے تھے، دونوں ساتھ تھے۔ سراقہ آیا اور تیز رفتار گھوڑے پر ان کو فالو کر رہا تھا۔ جب وہ قریب پہنچنے لگا تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا، یا رسول اللہ سراقہ آ رہا ہے، ان کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ حضرت اللہ کے محبوب نے زمین کو کہا، یا ارض خضی، اے زمین جکڑ لے، دھنس دے، اور پھر سراقہ کی سواری کو زمین میں دھنس دیا گیا۔ اسی اللہ کریم نے پھر وہ جو حضور علیہ السلام کی زبان مبارک کو وہ طاقت دی تھی، اور اسی طرح پھر دوبارہ اس نے معافی مانگی، یا رسول، اس نے کہا کہ میں معافی مانگتا ہوں۔ حضور نے کہا کہ یا ارض اترکیے، اے زمین چھوڑ دے، اور زمین نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو سراقہ بڑا ہوشیار آدمی تھا، اس نے کہا کہ آپ عام انسان نہیں ہے، جس کا کہنا زمین مانتی ہے وہ کوئی عام انسان نہیں ہو سکتا۔ آپ مجھے ضمانت دے کہ میں جب آپ کی حکومت اس زمین پر قائم ہو تو مجھے ضمانت اور امان دی جائے گی۔ اللہ کے رسول نے سیدنا صدیق اکبر کو کہا ضمانت دے دیں، امان دے دیں۔ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا تھا، شاندار جملہ، کائنات میں رسول اللہ سے بڑا لیڈر اور رہبر آج تک نہیں آیا۔ پرشین امپائر کو اس وقت چیلنج کیا جس وقت وہ جا رہے تھے بے سر و سامانی کی حالت میں، کہا کہ سراقہ وہ بھی کیا دن ہوگا جب کسرا ایران پرشین امپائر کے بادشاہ کے سونے کے کنگن آپ کے ہاتھ میں ہوں گے۔ اور پھر وقت گزرتا گیا، یہ دور کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئی تھی۔ اور پھر وقت گزرتا گیا، سیدنا صدیق اکبر کا دور آیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہی سراقہ ابن مالک جب بعد میں ایمان لائے تھے، صحابی ہوئے، اور پھر ایسے شاندار صحابی ہوئے کہ میں صحابہ کا وہ عقیدہ آخر میں یہی بیان کر کے اجازت چاہوں گا کہ جب سراقہ ابن مالک بالکل بیمار تھے، کمزور تھے،
لوگوں نے ان سے کہا سراقہ وصیت کر دے کوئی بات ارشاد کر لے تاکہ آپ کا آخری وقت ہے. تو انہوں نے کہا خبردار، جب تک میرے رسول کی بات پوری نہ ہو اس وقت موت کی جرت نہیں میرے پاس ہے. اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب پرشین امپائر کسرا ایران کو کے قلعے کو فتح کیا گیا تو کسرا ایران کے سامان کو مدینہ طیبہ لایا گیا، اور اس میں سیدنا عمر فاروق کے سامنے جو لسٹ پیش کی گئی اس میں کسرا ایران کے کنگن بھی تھے. وہ ایک خاص قسم کے کنگن پہنتا تھا اور وہ نکالے. یہاں دو باتیں ضرور عرض کروں گا. سونا مرد کے لیے حرام ہے، لیکن عمر فاروق سے زیادہ شریعت پر عمل کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا. لیکن جہاں مزاج یار اور رسول اللہ کی بات آئے وہی بات شریعت ہے. اور پھر حضور علیہ السلام کے اس ارشاد کو مد نظر رکھتے ہوئے سراقہ ابن مالک کو بلایا گیا اور ان کو وہ کنگن حرم نبوی میں پہنائے گئے. دو روایات ہیں، دونوں بیان کرتا ہوں. آخر میں وہ جو سراقہ ابن مالک جاتا تھا اور مدینے کی گلیوں میں آواز لگاتا تھا، دیکھ لو میرے رسول کے وعدے اور باتیں کتنی سچے ہیں. اور پھر دوسری روایت ہے کہ اللہ کے رسول کے دروازے پر حضور کے روضے پر جا کر کہا یا رسول اللہ، آج آپ نے جو فرمایا تھا ٹھیک فرمایا تھا، آج کسرا ایران کے کنگن میرے ہاتھ میں آ گئے. یہ اللہ کے رسول کے زبان کے الفاظ تھے جن کا صحابہ کا عقیدہ تھا اور اس انداز سے انہوں نے پاس رکھا تھا. ہم جو آج یہ محافل، یہ قرات، یہ نعت خوانی، اس کے خوبصورت مناظر ہم اس صوبے میں اس کا انعقاد کر رہے ہیں، یہ کوئی اللہ کے محبوب علیہ السلام سے محبت کا اظہار ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کو بیدار کرنے کا ذریعہ ہے کہ تاکہ نسل نو کو قرآن سے بھی محبت ہو اور صاحب قرآن سے بھی محبت ہو.